بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ تعریف حسن کی ہو رہی تھی مگر ذکر عروج کا نکل آیا۔ کسی نے پوچھا یہ چمک چہرے کی ہے یا ہیرے کی؟ وہ مسکرا کر بولی فرق کرنا آسان نہیں جب ساتھ ہو عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جو ہر خوشی کو یادگار بنا دے۔ شادی ہو، منگنی ہو، عید کی خوشیاں ہو یا زندگی کی کوئی بڑی خوشی، ہر خاص لمحے کے لیے بس ایک ہی نام، عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز۔ آپ کی خوشیوں کا بھروسہ، آپ کی پسند کا پتہ، مہدی پٹنم سگنل، گڈی ملکاپور روڈ، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. دمشق میں ایمینول میکرون کی ہوٹل کے قریب دھماکے، 18 زخمی۔ احمد الشرع حکومت کو سنگین چیلنجز کا سامنا۔ دھمکیاں جاری رہیں تو بات چیت ختم کر دیں گے، ایران نے دی وارننگ، کہا امریکہ سمجھوتے کی عزت کرے۔ ایران کے مقدس شہر قم میں خامنہئی کی نماز جنازہ، چہارشنبے کو کربلا اور نجف میں جنازہ جلوس۔ ہرمز میں عمان ساحل کے قریب حملے کے بعد ٹینکر میں آگ لگ گئی، کسی نے بھی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان اگلے دور کی بات چیت روم میں ہوگی، وزیر خارجہ گیڈون سار نے کیا اعلان۔ ترکی نیٹو سمٹ کی میزبانی کے لیے تیار، طیب اردوان نے انقرہ ایئرپورٹ پر ڈونلڈ ٹرمپ کا استقبال کیا۔ امریکہ اور ترکی F-35 جیٹس کی ڈیل پر بات چیت کریں گے، نیٹو سمٹ میں یوکرین مسئلہ چھایا رہے گا۔ بلوچستان میں پولیس چوکی پر دہشت گرد حملہ، 9 پولیس ملازمین ہلاک، شہباز شریف نے انڈیا پر انگلی اٹھائی۔ مودی کا انڈونیشین پارلیمنٹ سے خطاب، صدر سوبیانتو سے ملاقات، نئی دہلی جکارتا کو برہموس میزائل سپلائی کرے گی۔ کئی ریاستوں میں بارش، وائناڈ میں چٹانیں کھسکنے سے 2 ہلاک، ٹینکر پھسلنے کا خوفناک ویڈیو وائرل۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سیریا کے دارالحکومت دمشق میں اس ہوٹل کے قریب بم دھماکے ہوئے جہاں فرانس کے صدر ایمینول میکرون ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان دھماکوں میں 18 لوگ زخمی ہوئے۔ دھماکوں کے بعد فرانس کے صدر نے سیریا کے صدر احمد الشرع سے ملاقات کی۔ بتایا گیا کہ میکرون محفوظ رہے، انہوں نے اپنی مصروفیات برقرار رکھیں۔ زخمی ہونے والوں میں 4 پولیس عہدیدار شامل ہیں۔ شروعاتی تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ ایک بم کو ایک گاڑی کے اندر رکھا گیا تھا جبکہ دوسرے بم کو کوڑے دان میں رکھا گیا تھا۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ یہ دھماکے سیریا میں سیکیورٹی چیلنجز کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب سے 2024 میں احمد الشرع نے ایک بغاوت کے بعد بشار الاسد کی جگہ لی، تب سے یہ کسی یورپی لیڈر کا پہلا دورہ ہے۔ علاقے میں دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا، سڑکیں بند کر دی گئیں۔ سرکاری ٹیلی ویژن پر بتایا گیا کہ میکرون اور احمد الشرع کے بیچ سیریا کے صدارتی محل میں ملاقات ہوئی۔ حالیہ عرصے میں دمشق میں یہ دوسرا بڑا حملہ ہے۔
ایران نے کہا کہ اگر امریکہ کی دھمکیاں جاری رہیں تو بات چیت ختم کر دی جائے گی اور امریکہ کو سمجھوتے کی عزت کرنی چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے یہ بات کہی۔ انہوں نے اسلام آباد MOU کا حوالہ دیا اور کہا کہ اگر دھمکیاں جاری رہیں تو بات چیت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ لاکھوں ایرانیوں نے آیت اللہ خامنہ ای کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اتحاد کا ثبوت دیا ہے۔ تہران کے بعد ایران کے قم شہر میں لاکھوں لوگوں نے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اس سے پہلے تہران میں بھی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ چہارشنبے کو ان کی میت کو عراق کے کربلا اور نجف لے جایا گیا۔ قم میں آیت اللہ عبداللہ جوادی امولی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز کے بعد روضہ حضرت فاطمہ معصومہ تک جلوس نکالا گیا۔ یہ جلوس جمکران مسجد سے شروع ہوا جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ کئی سوگوار پیدل تھے، کئی گاڑیوں پر تھے، کئی کے ہاتھ میں لال جھنڈے تھے، کئی کے ہاتھ میں ایران کے جھنڈے تھے۔ یہ لوگ انتقام کے نعرے لگا رہے تھے۔ خامنہ ای کو ان کے بعض گھر والوں کے ساتھ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی بربریت کے پہلے دن شہید کیا گیا تھا۔ خامنہ ای کو جمعرات کو ایران کے مشہد میں امام رضا کے روضے میں خاک کے سپرد کیا جائے گا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان چہارشنبے کو عراق میں خامنہ ای کے جنازے میں شرکت کریں گے۔ IRGC نے کہا ہے کہ عراق میں سپریم لیڈر کے جنازے کے پروگرام سے تہران اور بغداد کے درمیان تعلقات مضبوط ہوں گے۔ IRGC کی قدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی نے یہ بات کہی۔ اس دوران ایران کی ڈیفنس کونسل میں انقلاب کے نمائندے علی اکبریان نے کہا کہ شہید لیڈر کے خون نے ایران میں بیداری پیدا کی ہے۔ آبنائے ہرمز میں عمان ساحل کے قریب ایک ٹینکر میں حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ برطانیہ کی فوج نے یہ بات بتائی۔ آبنائے ہرمز میں ٹریفک پر نظر رکھنے والے ایک ادارے نے بتایا کہ لیما کے قریب ٹینکر پر حملہ کیا گیا۔ کسی نے بھی حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن حالیہ دنوں میں ایسے حملوں کے لیے ایران پر شبہ ظاہر کیا گیا تھا۔ اس دوران عہدیداروں نے بتایا کہ تازہ حملے کا کوئی ماحولیاتی اثر نہیں پڑا۔ غزہ میں اسرائیل کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ کئی مقامات پر توپ خانے سے حملے کیے گئے۔ اس دوران فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیلی حملے میں ایک فلسطینی شہید ہوا اور 4 بچے زخمی ہوئے۔ مغربی کنارے میں بھی گھروں پر دھاوے کرتے ہوئے اسرائیلی فوج نے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ یہودی آبادکاروں کے حملے بھی جاری رہے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان اگلے دور کی بات چیت روم میں ہوگی۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ گیڈون سار نے ایک پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا۔ اس سے پہلے اسرائیل اور لبنان کے درمیان بات چیت واشنگٹن میں ہوئی تھی۔ اس بات چیت کے نتیجے میں ایک سمجھوتا ہوا تھا، لیکن سمجھوتے کے باوجود اسرائیل لبنان میں حملے کر رہا ہے اور جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ حزب اللہ نے سمجھوتے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اور بات چیت کی مخالفت کی ہے۔ ترکی کا دارالحکومت انقرہ نیٹو لیڈرز کی سمٹ کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس سمٹ میں حصہ لے رہے ہیں۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے ایئرپورٹ پر ٹرمپ کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس موقع پر ترکی اور امریکہ کے لیڈرز F-35 جنگی ہوائی جہازوں کی ڈیل کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ اسرائیل اور گریس نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ ترکی کو F-35 جیٹس نہ دے۔ یہ چھوٹی کانفرنس جمعرات کو ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے طیب ایردوان نیٹو ملکوں کے لیڈرز کے لیے ڈنر کا اہتمام کریں گے۔ معلوم ہوا کہ امریکی لیڈر ڈونلڈ ٹرمپ طیب ایردوان کے درمیان صدارتی محل میں میٹنگ ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم اسرائیل بنجامن نیتن یاہو نے کہا کہ ترکی کو F-35 اور دوسرے فائٹر جیٹس نہ دیے جائیں۔ اس دوران سورسز نے بتایا کہ ٹرمپ F-35 فائٹر جیٹس ترکی کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس سمٹ میں یوکرین کا مسئلہ چھایا رہے گا۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی بھی میٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ وہ نیٹو ملکوں سے کہیں گے کہ رشیا کے حالیہ حملوں سے نمٹنے کے لیے اس کی ایئر ڈیفنس کو مضبوط کیا جائے۔ حالیہ عرصے میں رشیا نے یوکرین میں اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ یوکرین کی فوجی مدد بڑھانے کے بارے میں غور کیا جائے گا۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ یوکرین میں رشیا کے تازہ حملے میں 21 لوگ ہلاک ہوئے۔ ایسا ہی ایک حملہ کچھ دن پہلے کیا گیا تھا۔ ٹرمپ زیلنسکی سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ سیریا کے صدر احمد الشرا بھی سمٹ میں حصہ لینے والے ہیں۔ ٹرمپ احمد الشرا سے بھی ملاقات کریں گے۔ نیٹو سیکریٹری جنرل مارک روٹے نے کہا کہ فوجی اتحاد کو چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ حالیہ عرصے میں امریکہ اور نیٹو میں کافی اختلافات دیکھے گئے ہیں۔ نیٹو سمٹ میں حصہ لینے والوں میں ساؤتھ کوریا کے صدر لی جائے میونگ، یورپی کونسل کے صدر اینٹونی کوسٹا، یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لین شامل ہے۔ اس کے علاوہ بحرین، قطر، کویت، UAE اور بعض دوسرے ملکوں کے فارن منسٹرز بھی شرکت کر رہے ہیں۔
پاکستان کے بلوچستان صوبے میں ایک پولیس چوکی پر دہشت گرد حملہ ہوا ہے جس میں 9 پولیس ملازمین ہلاک ہو گئے ہیں۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان شاہد رند نے بتایا کہ حفاظتی دستوں نے دہشت گردوں کے خلاف کلیئرنس آپریشن کرتے ہوئے 15 دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ زیارت کے مقام کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس عبدالقدوس نے تصدیق کی کہ دہشت گرد حملے میں 9 پولیس ملازمین شہید ہوئے، ان میں 2 اسٹیشن ہاؤس آفیسرز شامل ہیں۔ اس دوران پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ بلوچستان کے امن، ترقی اور خوشحالی کے دشمن ہیں۔ شہباز شریف نے الزام لگایا کہ حملہ آوروں کو انڈیا کی مدد حاصل ہے۔ بلوچستان کے چیف منسٹر سرفراز بگٹی نے بھی مذمت کی۔ بلوچستان میں بلوچ لبریشن آرمی نامی تنظیم کافی سرگرم ہے جو پاکستان سے بلوچستان کو الگ کرنے کی ایک مہم چلا رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈونیشیا کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان گہری اسٹریٹجک پارٹنرشپ پر زور دیا۔ مودی انڈونیشین پارلیمنٹ سے خطاب کرنے والے پہلے انڈین پرائم منسٹر ہیں۔ انہوں نے انڈونیشیا کے صدر پرابو سوبیانتو کا شکریہ ادا کیا۔ انڈیا کو جمہوریت کی ماں قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ نئی دہلی انڈونیشیا کے ساتھ جمہوری تعلقات کو مضبوط کرنے کی پابند ہے۔ مودی نے کہا کہ انڈیا اور انڈونیشیا مل کر انسانیت کی خدمت کریں گے۔ انڈین اوشن میں 2000 سال کے تہذیبی تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ خیالات، تجارت، تہذیب اور عقیدوں کا تبادلہ دونوں ملکوں کے درمیان رشتوں کی خاص بات ہے۔ وزیر اعظم نے انڈیا کے واسودیوا کٹمبکم اور انڈونیشیا کے قومی نظریے کثرت میں وحدت کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ قدریں انڈیا اور انڈونیشیا تعلقات کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ سے خطاب پر بعد میں مودی نے ایکس پر کہا کہ یہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے اسے آپسی تعلقات میں ایک تاریخی میل کا پتھر قرار دیا۔ وزیر اعظم مودی نے انڈونیشیا کے صدر سے بات چیت بھی کی۔ اس موقع پر کئی سمجھوتوں پر اتفاق ہوا اور MOUs کا تبادلہ کیا گیا۔ مودی کو انڈونیشیا کا سب سے بڑا ایوارڈ بھی پیش کیا گیا۔ انہیں انڈیا انڈونیشیا پارٹنرشپ کو مضبوط کرنے پر یہ ایوارڈ پیش کیا گیا۔ دونوں لیڈرز نے آپسی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا، خاص طور پر تجارت، ڈیفنس، سمندری سیکیورٹی، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، صحت، تعلیم اور تہذیبی تبادلوں کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ دونوں لیڈرز نے انڈیا انڈونیشیا پارٹنرشپ کو مضبوط کرنے کا عہد کیا۔ انڈونیشیا کے صدر نے انڈیا کو ایک اہم اور قابل بھروسہ اسٹریٹجک پارٹنر قرار دیا اور اہم شعبوں میں تعاون پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس دوران معلوم ہوا کہ انڈیا اور انڈونیشیا آپس کے ڈیفنس تعلقات مضبوط کریں گے اور انڈیا برہموس میزائل سپلائی کرے گا۔ اس سلسلے میں ایک MOU پر دستخط کیے گئے ہیں۔ مودی کا پیر کو جکارتا میں زبردست استقبال کیا گیا تھا۔ مودی 3 ملکوں کے دورے پر ہیں۔ انڈونیشیا کے بعد وہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جائیں گے۔ سورسز نے بتایا کہ مودی اور انڈونیشیا کے صدر نے ویسٹ ایشیا کی صورتحال اور دوسرے عالمی چیلنجز پر بات چیت کی۔ مودی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ عالمی غیر یقینی کے اس دور میں انڈیا ہمیشہ بات چیت اور سفارتکاری پر زور دیتا رہا ہے اور اس سے پہلے سے زیادہ بات چیت اور سفارتکاری پر یقین ہے۔ فلسطین مسئلے پر انہوں نے کہا کہ ہم 2 ریاستی حل کے حامی ہیں۔ مہاراشٹر کے کیرلا اور ملک کی کئی ریاستوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ دہلی اور ممبئی ایئرپورٹ پر فلائٹس متاثر ہوئیں۔ ایئر لائنز نے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ کئی فلائٹس دیر سے چل رہی ہیں اور کئی کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ مہاراشٹر میں کم سے کم 13 لوگوں کی جان گئی ہے۔ چیف منسٹر دیویندر فڈنویس نے مرنے والوں کے خاندانوں کو 5-5 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ مہاراشٹر کے دارالحکومت ممبئی، پونے، ناسک میں تعلیمی ادارے، اسکول، کالجز بند رہے۔ اس دوران گجرات کے سورت میں بھی کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ کیرلا کے وائناڈ میں چٹانیں کھسکنے سے 2 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ ایک ٹنل پروجیکٹ سائٹ پر یہ حادثہ پیش آیا۔ کلکٹر نے 2 ہفتوں تک ٹنل پروجیکٹ پر کام روکنے کا حکم دیا۔ اس دوران ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جو کیرلا کے وائناڈ کا ہے، جہاں چٹانیں کھسکنے کے بعد کا منظر ہے۔ اس خوفناک ویڈیو میں یا منظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ٹرک بہہ گیا ہے اور بہہ رہا ہے اور لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو میناکشی برج کے قریب کا ہے۔ جو لوگ جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں ان میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ دہلی ہائی کورٹ نے ہدایت دی ہے کہ کاکروچ جنتا پارٹی کے ایکس اکاؤنٹ کو بحال کیا جائے۔ جسٹس سوریہ کانتا شرما نے ابھیجیت دیپکے کی درخواست کو قبول کر لیا، جس میں پارٹی کے ایکس اکاؤنٹ کو بند کرنے کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا۔ عدالت نے مرکزی حکومت کے اندیشوں کو رد کر دیا۔
اس دوران جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج جاری ہے. یہ لوگ نیٹ، پیپر لیک اور دوسرے امتحانات میں دھاندلیوں پر وزیر تعلیم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور ان سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں. ماحولیاتی کارکن سونم وانگ چک بھی بھوک ہڑتال کر رہے ہیں. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. تعریف حسن کی ہو رہی تھی مگر ذکر عروج کا نکل آیا. کسی نے پوچھا یہ چمک چہرے کی ہے یا ہیرے کی؟ وہ مسکرا کر بولی فرق کرنا آسان نہیں جب ساتھ ہو عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز جو ہر خوشی کو یادگار بنا دے. شادی ہو، منگنی ہو، عید کی خوشیاں ہو یا زندگی کی کوئی بڑی خوشی، ہر خاص لمحے کے لیے بس ایک ہی نام، عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز. آپ کی خوشیوں کا بھروسہ، آپ کی پسند کا پتہ، مہدی پٹنم سگنل، گڈی ملکا پور روڈ، مہدی پٹنم، حیدرآباد. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. دمشق میں ایمینول میکرون کی ہوٹل کے قریب دھماکے، 18 زخمی. احمد الشرع حکومت کو سنگین چیلنجز کا سامنا. دھمکیاں جاری رہیں تو بات چیت ختم کر دیں گے. ایران نے دی وارننگ، کہا امریکہ سمجھوتے کی عزت کرے. ایران کے مقدس شہر قم میں خامنہئی کی نماز جنازہ. چہارشنبے کو کربلا اور نجف میں جنازہ جلوس. ہرمز میں عمان ساحل کے قریب حملے کے بعد ٹینکر میں آگ لگ گئی. کسی نے بھی ذمہ داری قبول نہیں کی. اسرائیل اور لبنان کے درمیان اگلے دور کی بات چیت روم میں ہوگی. وزیر خارجہ گیڈون سار نے کیا اعلان. ترکی نیٹو سمٹ کی میزبانی کے لیے تیار. طیب اردوان نے انقرہ ایئرپورٹ پر ڈونلڈ ٹرمپ کا استقبال کیا. امریکہ اور ترکی F-35 جیٹس کی ڈیل پر بات چیت کریں گے. نیٹو سمٹ میں یوکرین مسئلہ چھایا رہے گا. بلوچستان میں پولیس چوکی پر دہشت گرد حملہ. 9 پولیس ملازمین ہلاک. شہباز شریف نے انڈیا پر انگلی اٹھائی. مودی کا انڈونیشین پارلیمنٹ سے خطاب. صدر سوبیانتو سے ملاقات. نئی دہلی جکارتا کو برہموس میزائل سپلائی کرے گی. کئی ریاستوں میں بارش. وائناڈ میں چٹانیں کھسکنے سے 2 ہلاک. ٹینکر پھسلنے کا خوفناک ویڈیو وائرل. یہ تھی آج کی خبریں. اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.